میں جنوبی لبنان کا علاقہ قطین ہے وہاں پر کھڑا ہوں، اور قطین جو ہے وہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، ایک بڑا یہ ایک قصبہ ہے، اور میں اس وقت قطین کا جو کرسچن چرچ ہے اس کی انٹرنس پہ کھڑا ہوں۔ آپ کو پیچھے میرے چرچ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ عربی میں اس چرچ کے بارے میں ساری اس کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو قطین ہے اس کے آس پاس بہت سے اہم علاقے ہیں۔ اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہاڑوں پر بہت سے گاؤں جو ہیں وہ وہاں پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی کچھ پہاڑ ہیں، اور یہ جو جنوبی لبنان کے یہ جو اوپر پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اسرائیل کی طرف سے بار بار بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو قطین کا علاقہ ہے اس پر 2024 میں بھی اسرائیل نے حملے کیے تھے، اور اس دفعہ جو پہاڑ ہیں ان پر حملے کیے گئے، کیونکہ اسرائیل کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر حزب اللہ نے ٹنلز کھودی ہوئی ہیں، سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور ان میں اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر آج میں کوئی جنگی حالات جو ہیں ان کو یہاں پر اجاگر کرنے کے لیے نہیں کھڑا۔ میں چرچ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ نے جنوبی لبنان میں جو بے گھر ہونے والے بہت سے مسلمان خاندان ہیں، انہوں نے اس چرچ میں پناہ لی ہوئی ہے، اور جو چرچ کی انتظامیہ ہے وہ ان کا خیال رکھ رہی ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سے خاندان تھے یہاں پر، اب وہ خاندان جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس چرچ کے اندر بہت سے جو مسلمان ہیں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ تو آج ہم اس چرچ میں جو مسلمان خاندان یہاں پہ جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان سے بھی بات کریں گے۔ سارے جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ جو آج دنیا میں ماحول ہے، بہت زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، اور ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ لیکن ہم نے جنوبی لبنان جو کہ اسرائیلی حملوں کا شکار ہے، اور یہاں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں، تو یہاں پر ایک جو کرسچن چرچ ہے اس نے کچھ جو جنگ سے متاثر ہونے والے مسلمان ہیں ان کو یہاں پہ پناہ دے رکھی ہے، اور ایک مثال قائم کی ہے مذہبی رواداری کی، ایک ریلیجیس ہارمنی کی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو اسی لیے ہم بہت دور ہے یہ جگہ بیروت سے، اور اس کے ارد گرد اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں، تو ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم اس چرچ میں جو موجود مسلمان ہیں ان سے بات کریں، اور پھر یہاں ہم کوشش کریں گے کہ جو چرچ کی انتظامیہ ہے، یہاں کے جو پادری صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ جو تقریبات ہوتی ہیں چرچ کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے ہم اس کو بھی کور کر لیں۔ تو آئے اب ہم چرچ کے اندر چلتے ہیں، اور چرچ کے اندر جن مسلمانوں نے پناہ لی ہوئی ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ اب میں قطین کے اس کرسچن چرچ کے اندر داخل ہو گیا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے چرچ کی بلڈنگ ہے، اور سامنے پہاڑ پر آپ کو ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہے۔ تو مسجد کا مینار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ادھر ایک چرچ بھی ہے، اور یہاں پہ جو سامنے جو آبادی ہے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ اسرائیلی بمباری بہت زیادہ ہوئی ہے، تو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ لیکن جو چرچ ہے اس کے جو پادری صاحب ہیں اور باقی جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنا چرچ نہیں چھوڑا، اور وہ ابھی تک یہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ ابھی تک ہر اتوار کو یہاں پہ جو ایک ویکلی سیریمنی ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ قطین کے اس چرچ میں جو مذہبی تقریب ہے، سیریمنی ہے، وہ شروع ہو چکی ہے، تو ہم آپ کو پہلے سیریمنی دکھائیں گے، اس کے بعد یہاں پر جن مسلمانوں کو پناہ دی گئی ہے ان سے بات کریں گے، اور پھر جو پادری صاحب ہیں جو اس وقت اندر دعا کر رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔
یہ جنوبی لبنان کا جو علاقہ قطین ہے، یہاں پر ایک کرسچن چرچ ہے، اور اس چرچ میں جنوبی لبنان میں جو اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والے بہت سے جو لبنانی ہیں ان کو اس چرچ میں پناہ دی گئی ہے، اور انہی میں سے ایک جو ڈسپلیسڈ لبنانی ہے، اس کا نام نبیل ہے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمة الله. أهلا. So, Mr. Nabil, can you tell us what happened to you and how you came to this church? نعم، يعني نحن مثل كل الناس ب2 الشهر من تقريبا 4 أشهر صارت الحادثة عندنا. جنوبی لبنان میں ہر ایک کی طرح میں بھی اسرائیلی بمباری سے سخت خوفزدہ تھا۔ پھر 2 مارچ کو میں نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور آدھی رات کو اپنی فیملی سمیت گھر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ مجھے اور میری فیملی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر کسی نے مجھے اس چرچ کے بارے میں بتایا اور ہم یہاں آ گئے۔ یہاں کی انتظامیہ نے ہماری خدمت کی۔ میری ایک جوان بیٹی اور بچے ہیں، ہم نے یہاں پناہ لی۔ یہاں رہنا میری اور میری فیملی کے لیے اچھا تجربہ رہا۔ لبنان میں سیاستدان لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسچنوں کی اس عبادت گاہ میں انتظامیہ نے ہمارے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر بہت اچھا سلوک کیا۔ ہم یہاں 4 ماہ سے رہ رہے ہیں، لیکن ہماری مہمان نوازی، خدمت اور عزت میں کوئی بس کمی نہیں إنه آئی۔ قديش هالجماعة عطوني أمان وريحوني. نعم كبير، نعم كبير. Can you tell us what happened to your house in Nabatia and why Israelis targeted your house? الهاوس أنا بيتي بمبنى انضرب نص المبنى. اسرائیل کی بمباری سے میرا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ علاقے میں بہت سارے گھر تباہ ہو گئے۔ میری بیٹی کا گھر بھی تباہ ہو گیا، جس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ نقل مکانی پر مجبور ہو گئی۔ اب ہمارے پاس اپنا گھر نہیں بچا اور اس لیے یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ بديل. وعندي شغلي كمان بالنبطية، أنا خياط نسائي كمان مضروب. بقى في إلنا الله. کہ جو مسٹر نبیل ہے، یہ جو قطین کا چرچ ہے، اس کے احاطے میں واقع جو ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، اس میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ اس چرچ کی دیکھ بھال شروع کر دی ہے انہوں نے۔ یہاں پر بہت سے انہوں نے پودے لگائے ہیں، یہاں پہ انہوں نے بہت سے پھول لگائے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس چرچ کو اپنا سمجھ کر یہاں پر اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کا اور ان کی بیٹی کا گھر جو ہے نباتیہ میں جب تباہ ہو گیا تو تقریباً 30-40 لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ اس چرچ میں آ کے پناہ لی۔ تو جب بہت سے لوگ واپس چلے گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن جو چرچ کے پریسٹ تھے، پادری صاحب، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا جو گھر ہے وہ تباہ ہے اور آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ یہیں پہ رہیں۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اور ان کی بیٹی اور ان کا نواسہ اب یہ یہیں پہ رہتے ہیں، اور ابھی تک یہ اس چرچ کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، اس کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب نباتیہ میں امن ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا اپنا گھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ان کی ایک مسلمان جو ہے وہ ایک کرسچن چرچ میں نہ صرف اس نے پناہ لی ہوئی ہے، بلکہ جو چرچ کی انتظامیہ ہے اس نے انہیں یہاں پہ کام کرنے کی بھی اجازت دی، اور یہ اپنی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسیحی اور مسلم رواداری ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ آپ کو سبز مرچیں اس میں نظر بھی آ رہی ہیں، اور یہ کیونکہ اپنے علاقے میں بھی یہی کام کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چرچ کی زمین جو ہے وہ فارغ پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس چرچ میں یہی کام شروع کر دیا ہے، اور جو چرچ کی انتظامیہ ہے وہ ان سے بہت خوش ہے۔ صار على آخر الموسم في حد منه باذنجان. هلا موسم تو جديد. یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ جو بند گوبھی ہے اس کو بھی یہاں پہ پلانٹ کیا ہے، بند گوبھی بھی انہوں نے یہاں پہ پلانٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیبج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بند گوبھی۔ تو یہ مسٹر نبیل جو ہیں یہ نباتیہ میں جو کام کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کام فارغ ہیں تو انہوں نے چرچ کی زمین پر یہی کام شروع کر دیا، اسی لیے جو چرچ کی انتظامیہ ہے وہ ان سے بہت خوش ہے۔ نبیل صاحب نے یہاں پہ پھول بھی پلانٹ کیے ہیں، تو یہ پھول جو ہے یہ ہمیں دے رہے ہیں، شکراً۔ تكرم حبيبي. سفید گلاب، تو وائٹ روز۔
یہ انہوں نے یہاں پہ پودینہ جو ہے بویا ہوا ہے پودینہ. تو یہ بڑے خوشی سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا چیزیں پلانٹ کی ہیں. سو واٹ ڈو یو کال اٹ؟ نعنع. نانا. اوکے اوکے. هيدا اكل. هيدا للاكل. ہاں ومنيح. مشان التم منيح اذا تدخن اي شيء طيب. طيب طيب. ثانك يو. بغير طعمة التم. انت ما عم يطلع لك شيء. It's mint. You know, when you eat